اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا جان دیکھنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اسلامی کہانیوں کا۔ اس پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلامی واقعات کو ہم کہانیوں کی شکل میں آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا، اور وہ پوری کہانی کی شکل میں آپ نے ان کی پوری زندگی کے بارے میں پروفیسر صاحب سے سنا۔ تو آج کی جو ہماری اسلامی کہانیوں کی جو ویڈیو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے۔ تو پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور ان کا جو اسلام کی نشر و اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا زندگی تھی، جو ان کا اسلام کی تبلیغ میں جو ان کا کردار تھا۔ تو آج ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروفیسر صاحب سے ڈیٹیل میں انشاءاللہ کہانی کی شکل میں سنیں گے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو ایوب آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا اصلی نام خالد ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام زید تھا۔ آپ کے دادا کا نام کلیب تھا، اور یہ کلیب قاف کشش سے بھی لکھا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے دو نقطوں والے قاف سے بھی لکھا ہے۔ اور آپ کے پردادا کا نام سالبہ تھا۔ تو اس طرح سے آپ کا پورا نام حضرت خالد بن زید بن کلیب بن سالبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ علیہ السلام کے درجے پہ بھی پہنچے ہوئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت اور وفاشاری کا ایک جو انتہا ہے، اس کے اوپر جو لوگ پہنچے ہوئے تھے، ان صحابہ کرام کو اگر علیہ السلام بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میں کیونکہ عالم نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ میرے دل کی بات ہے، میں صرف احترام کر رہا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا گھر مدینہ شریف میں تھا، اور بالکل اسی جگہ تھا جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 دن آپ قباء میں رہے، حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ مہمان رہے، اور پھر ایک ہفتہ بعد مولا علی علیہ السلام آ گئے، ایک ہفتہ وہ بھی مہمان رہے، اور اسی عرصے میں مل کے آپ لوگوں نے مسجد بنائی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی، مسجد قباء۔ جب مسجد بن گئی تو آپ مدینہ تشریف لائے۔ تو جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے، مدینہ وہاں سے تقریباً اس وقت 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ آج کل ایسا ہے کہ دو شہروں کے درمیان کے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے چھوٹے راستے ہوتے تھے، بڑے موڑ ہوتے تھے، راستے میں پہاڑ ہوتے تھے، دریا ہوتے تھے، ٹیلے ہوتے تھے۔ اب سڑکیں بن گئی ہیں، موٹر ویز بن گئی ہیں، پلیں بن گئی ہیں، تو اب دو بڑے بڑے شہروں کے فاصلے آپس میں کم ہو گئے ہیں، لیکن جو اندرون شہر فاصلے ہیں وہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ تو اسی طرح مسجد قباء کا فاصلہ بھی آج کل جو مسجد نبوی سے ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے، کیونکہ جب سڑک پہ جاتے ہیں تو کئی موڑ آتے ہیں، جب سارے موڑ مڑنے کے بعد قباء پہنچتے ہیں تو یہ فاصلہ کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو تقریباً مدینہ کے سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کے گھر میں رہیں اور ان کے مہمان رہیں، تاکہ یہ سعادت ان کو نصیب ہو۔ یہ تقریباً ہر شخص کی یہ خواہش تھی۔ تو اس وقت بھی دل سے منافق لوگ موجود تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی۔ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ میں سب سے بڑا گھر اور سب سے اچھا گھر میرا ہے، تو آپ میرے پاس تشریف لے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے،
وہ تو کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو آزاد کر دیتے ہیں اور اونٹنی جہاں جا کے بیٹھ جائے گی تو وہیں میں قیام کروں گا، وہیں مسجد بناؤں گا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اونٹنی کی مہار جو حضرت کسی صحابی نے پکڑی ہوئی تھی وہ اس کی گردن پہ ڈال دی گئی اور اونٹنی چلتی گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر گئے اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور اونٹنی بالکل آزاد تھی اور باقی تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور اونٹنی سب سے آگے آگے تھی۔ بس یوں ہوا کہ اونٹنی جا کے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ بس جہاں پہ اونٹنی بیٹھی وہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی جگہ مسجد بنائی گئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مہمان ہوئے تو ایک مکان کے ایک حصے میں مولا علی علیہ السلام بھی مہمان تھے اور ایک حصے میں بی بی فاطمہ الزہرا بھی مہمان تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں رہیں۔ حضرت ابو ایوب کا گھر 2 منزلہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم نیچے رہیں گے کیونکہ جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی اور گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو آپ بس یہی اس پہ راضی ہو جائیں کہ آپ اوپر رہیں اور میں نیچے رہوں۔ تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اس رات، پہلی رات، ساری رات انہیں نیند نہیں آئی اور وہ دونوں میاں بیوی چھت پہ نہیں بیٹھے بلکہ چھت کے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کے اور بالکل پریشان حالت میں بیٹھے رہے، اپنی ٹانگوں کو بالکل کٹھا کر کے۔ تو جب صبح نیچے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب آنکھوں کی حالت دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ رات کو سوئے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نہیں سوئے، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ جس جگہ پہ آپ سوئے ہوئے تھے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اس جگہ کے اوپر جاتے یا وہاں چلتے یا ہمارے پیروں کی آہٹ سے آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کی نیند خراب ہو جاتی، یا ہماری پیروں کے آہٹ سے چھت سے کوئی مٹی گرتی اور وہ نیچے آپ کے اوپر پڑتی تو یہ بے ادبی ہوتی، تو اس لیے ہم ایک دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھے رہے۔ تو یہ بہت ہی عاشق رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام اور پیار کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے۔ تو ایک دن آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے آج ایک خاص کھانا بناؤں، ایک بکری ذبح کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بکری ذبح کرو، لیکن مادی بکری ذبح نہ کرنا جس کا بچے ہونے کا چانس ہو، کوئی نر ذبح کر دینا۔ تو یہاں یہ نبی پاک کی سنت اور سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھیڑوں کی افزائش نسل کا آپ کو کتنا خیال تھا اور ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس نے وہ بکری ذبح کی، اس کا آدھا گوشت اس کا سالن بنایا اور آدھے گوشت کو بھون کے پکایا اور پھر اس کے حصے کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو ایک ٹکڑا گوشت کا لایا گیا تو روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور کہا کہ جاؤ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے کے آؤ۔ آپ کی بیوی کو آپ نے دیا اور ساتھ یہ کہا کہ آج میری بیٹی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ حالت تھی، اسلام بہت مشکل سے پھیلا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ باوفا اور قربانی دینے والے صحابیوں میں سے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قبیلہ خزرج کی ایک چھوٹی شاخ تھی بنی نظار، تو آپ بنی نظار سے تھے، واللہ عالم۔ تو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، حتیٰ کہ پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے وفاداری کا حق ادا کیا اور ہمیشہ جنگوں میں پیش رہے۔ آپ جوان تھے، صحت مند تھے اور بہادری کی مثالیں آپ نے قائم کی اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ تو جس روز شروع میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، تو مواخات میں آپ کے حصے میں حضرت مصعب بن عمیر آئے، تو مصعب بن عمیر کے ساتھ آپ کا اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ مکہ سے تشریف لائے تھے، یہ مہاجر تھے، اور آپ کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو جب آپ جنگ احد میں شہید ہوئے، آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ شیطان نے ندا کر دی کہ قد قتل محمد شہید ہو گئے، اور لوگوں نے بھی سمجھا کہ شاید شہید ہو گئے، پھر بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا جو آپ جانتے ہیں۔ تو اس لڑائی میں مسلمانوں کے 70 یا 72 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو میں احد کے مقام پہ گیا ہوں، وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہ جگہ دکھائے۔ ایک بہت بڑا صحن ہے، بہت بڑی حویلی ہے، اور چاروں طرف جنگلہ لگا ہوا ہے، آپ جس طرف بھی کھڑے ہو جائیں آپ اندر پورے قبرستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب قبرستان کی پوزیشن یہ ہے کہ حویلی کی لمبائی شمالاً جنوباً ہے زیادہ، اور شرقاً غرباً نسبتاً کم ہے، مستطیل شکل میں ہے۔ تو شمال کی طرف قبریں ہیں، اور جنوب کی طرف صرف ایک قبر ہے، جنوبی دیوار کے ساتھ صرف ایک قبر ہے، اور وہ ہے حضرت عبداللہ ابن جیش کی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، اور بی بی زینب بنت جیش کے بھائی تھے۔ آپ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، آپ کی قبر بالکل علیحدہ ہے، اور وہ جنوبی دیوار کے ساتھ ہے، لیکن شمالی دیوار کے قریب اگر کل 72 تھے تو تقریباً 69 شہدائے کرام کی قبریں اکٹھی ہیں، ایک ہی قبر میں ہیں، اور وہ لمبی قبر بنی ہوئی ہے، اور ان قبروں کے جنوب میں جو مغرب کی طرف ہے وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر ہے، اور مشرق کی طرف بالکل ان قبروں کے بالکل مقابل، ان کی لمبائی کے بالمقابل سامنے یعنی کونے کے ساتھ یہ حضرت مصعب ابن عمیر کی قبر ہے۔ تو آپ کا اخوت کا جو رشتہ باندھا گیا تھا وہ ان کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ تو مصعب ابن زبیر کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے وہ کتابوں میں بہت کم ہے، بس کتابوں میں یہی 2 تذکرے ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پاس آنا، آپ کے گھر میں مہمان ٹھہرنا، یہ ایک ایسی سعادت تھی جو صرف آپ کو ہوئی، نصیب ہوئی، اور آپ کے حصے میں آئی، یہ بڑی سعادت تھی۔ اور اس کے بعد ان کا قسطنطنیہ جانا، اور وہاں شہید ہو جانا، اور وہاں ان کا مقبرہ جو آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ تو بس یہ کتابوں میں صرف 2 تذکرے ملتے ہیں، لیکن اس کے درمیان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، بعض کتابوں میں ملتا ہے اور اکثر نہیں ملتا، بلکہ بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ تو درمیان کے تذکرے میں 2-3 باتیں میں چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں۔ درمیان کے تذکرے میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جب خلافت کا اعلان ہوا تو تقریباً تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، لیکن 12 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ تو جن لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی 12 لوگوں نے، ان میں ایک حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ انہوں نے جب تک زندہ رہے انہوں نے حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی بیعت نہیں کی۔ تو اس کے بعد جب حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی کو 3 بڑی جنگیں درپیش ہوئیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ پہلی جنگ جمل تھی جو بدقسمتی سے آپس میں ہی ہو گئی، دوسری جنگ صفین تھی جو کہ بنو امیہ کے ساتھ ہوئی شام کے علاقے میں، اور تیسری جنگ نہروان تھی جو خارجیوں سے ہو گئی۔ تو حضرت علی کے ساتھ آپ تینوں جنگوں میں میمنہ کے سردار رہے۔ اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں 5 لشکر بنائے جاتے تھے، ایک کو ہراول دستہ کہتے تھے جو آگے جاتا تھا، دوسرا عقبی لشکر ہوتا تھا جو پیچھے رہتا تھا، تو وہ بعض موقعوں پہ وہ حملہ کرتا تھا، اور لڑنے والے لشکر 3 ہوتے تھے، ایک کو میمنہ کہتے تھے جو دائیں طرف ہوتا تھا، یہ یمین سے ہے، اور دوسرے کو میسرہ کہتے تھے جو بائیں طرف ہوتا تھا، اور ایک قلب لشکر ہوتا تھا جو سنٹر میں ہوتا تھا۔
تو حضرت علی اپنی جنگوں میں خود قلب لشکر میں رہتے تھے اور آپ قلب لشکر میں خود قیادت کرتے تھے، لیکن میمنہ یعنی بائیں طرف کے لشکر کے سردار ہمیشہ ابو ایوب انصاری ہوتے تھے۔ یہ ان تینوں جنگوں میں میمنہ کے سردار رہے ہیں۔ اب دوسری بات ان کی خاص یہ ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے پہلے ایک بندے کو بھیجا، اور پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ یہاں ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے۔ تو ہم کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس بندے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بی بی عائشہ کے پاس ابو ایوب انصاری کو بھیجا۔ اس نے جا کے بی بی عائشہ سے بھی ملاقات کی، حضرت زبیر سے بھی ملاقات کی، اور حضرت طلحہ سے بھی ملاقات کی، اور اپنی پوری کوشش کی کہ مسلمانوں میں جنگ نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہے، اور کسی طرح سے صلح صفائی سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ وہاں موجود تھے، مروان کے ساتھ تھے، جنہوں نے تیر چلا دیے اور جنگ بہرحال ہو گئی، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی تھی جس کا آج تک خمیازہ مسلمان بھگت رہے ہیں، اور یہ پہلی بدقسمتی تھی۔ لیکن حضرت دو باتیں یہاں خاص ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے صلح کی پوری کوشش کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت بی بی عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سمیت جتنے لشکر کے سربراہ لوگ تھے، سردار تھے، ان سب نے حضرت ابو ایوب انصاری کا بہت احترام کیا۔ تو یہ بہت احترام والے لوگ تھے۔ ہر مکتبہ فکر میں آگے اسلام فرقوں میں بٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن جتنے بھی 73 فرقے مسلمانوں کے ہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی ہر دور میں صدر اول سے لے کے آج تک ان کی عزت کی جاتی رہی ہے، اور تمام لوگ ان کی برابر عزت کرتے ہیں۔ تو جنگ صفین میں بھی یہ میسرہ کے سردار تھے، لیکن کوئی صلح صفائی کے سلسلے میں کوئی خاص بات ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ البتہ نہروان کی جنگ میں یہ ان کو مولا علی نے خاص دیا تھا، ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ خارجیوں سے ہمارے مذاکرات ہو جائیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ تو اس نے بڑی کمال اپنی ہمت سے، اپنے تجربے سے خارجیوں سے مذاکرات کیے، اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک جھنڈا لگایا، اور اس جھنڈے میں 4000 کے قریب خارجیوں کا کل لشکر 12,000 کے لگ بھگ تھا، تو 4000 کے قریب خارجی اس جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ تو اسی طرح بی بی عائشہ کے ساتھ جنگ میں بھی اس نے ایک جھنڈا لگایا تھا، اس میں بھی کافی لوگ آ گئے تھے، لیکن باقی جو خارجی تھے وہ بالکل جنگ کے اوپر مصر تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے سب کو بلا کے خطاب کیا کہ یاد رکھو کہ فتح تمہارے ساتھ ہے، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ان کے نتائج کا بھی بتا دیا تھا، اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے 8 یا 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں گے، اور ان میں سے 8 یا 10 لوگ بھی زندہ بچ کے نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور بھی معجزہ تھا کہ لوگ کچھ ڈرے ہوئے تھے کہ خارجی تو بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، عورتوں اور بچوں پہ رحم نہیں کرتے، اور وہ دریا پار کر کے آ گئے ہیں، اور وہ بڑے جنگجو ہیں۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے قتل ہونے کی جگہ بھی دیکھ رہا ہوں، وہ دریا پار کر کے نہیں آئے، اور نہ وہ آ سکتے ہیں۔ ہم دریا پار کر کے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کٹ کے گریں گے اور سب ختم ہوں گے، اور ان میں سے تھوڑے بچیں گے جو بھاگ جائیں گے۔ تو اسی طرح ہوا، 1/3 کے لگ بھگ لوگ بھاگ گئے، 1/3 کے لگ بھگ قتل ہو گئے۔ جب لوگ دریا پار کر کے پار گئے تو لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نماز کی حالت میں شہید ہو گئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے امیر معاویہ کی صلح ہو گئی، تو امیر معاویہ نے 19 سال حکومت کی۔ تو اسی حکومت کے دوران لشکر بھیجے گئے قسطنطنیہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہر دور میں مسلمان کوشش کرتے رہے، تو یہ کافی بعد میں محمد شاہ نے اس کو فتح کیا۔ کل نو حملے ہوئے، 9ویں حملے میں محمد شاہ نے فتح کیا، اور یہ محمد شاہ جو تھا یہ ارطغرل اور یہ سلمان وہ جو ترکی خلفاء تھے، انہوں نے یہ قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ نے بھی کوشش کی تھی، 3 لشکر انہوں نے بھیجے تھے، تو ایک لشکر میں یہ بھی چلے گئے تھے، اور پھر یہ ادھر گئے، لیکن کتابوں میں کوئی واقعات صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت ان کی عمر کم از کم 80 سال سے زیادہ تھی۔ کچھ 90 بھی لکھتے ہیں، کچھ 82 لکھتے ہیں، لیکن 80 کے لگ بھگ تھی۔ اگر 80 سے کچھ کم بھی تھی تو یہ جنگ کرنے کے کوئی اتنے وہ جنگ جو اس وقت نہیں تھے، بوڑھے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس عمر میں انہوں نے جنگ نہ کی ہو اور وہ اپنی موت سے اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ تو اس طرح کے کاموں میں اگر اپنی موت بھی آ جائے تو وہ بھی شہادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ تو وہیں قسطنطنیہ، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، تو وہیں دفن ہوئے۔ آج کل ان کا بہت ہی عالیشان مزار ہے۔ قسطنطنیہ میں شیعہ آبادی بہت کم ہے، 10% سے بھی کم ہے، لیکن 90% سنی لوگ ہیں جو اہل سنت جماعت کا نظریہ رکھتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں بریلوی ہوتے ہیں، اس طرح کے سنی ہیں وہاں ترکی میں۔ تو وہ پیر پرست بھی ہیں، تو وہ صوفیاء قسم کے لوگ ہیں، صوفی مسلک کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بہت عالی شان ان کا مزار بنایا ہوا ہے، اور تقریباً بغیر کسی مسلک کی تفریق کے پوری دنیا سے لوگ ان کی قبر پہ آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اور اس جیسے لوگوں کی سیرت ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ناموں کی برکت سے اور ان کے کاموں کی برکت سے ہمارے بھی گناہ معاف کر دے، اور ہماری آخرت بھی خیر ہو، اور ہمیں خدا تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اور ان کے محبوں میں شمار فرمائے۔ ہم نبی کی مدد تو نہیں کر سکے، لیکن نبی کی مدد آج کل یہ ہے کہ ان نبی پاک کی سنت کی مدد کی جائے، سنت پہ چلا جائے اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کی جائے۔